امریکی فوج نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے۔ ایران کے مختلف شہروں میں دھماکے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق حملوں کا سلسلہ 2 ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف 2 ہفتوں پر مشتمل فضائی بمباری کی مہم پر غور۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے 10 سے 14 روز پر مشتمل ایک شدید فضائی مہم کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس کا مقصد ایران کی میزائل صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ یہ منصوبہ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے تیار کیا ہے۔ ایران کے خلاف سابقہ فضائی حملوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع کارروائی ہوگی۔ تاہم رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ محدود فوجی کارروائی کے آپشن پر بھی غور کر رہے ہیں تاکہ سفارتی کوششوں کے لیے گنجائش برقرار رکھی جا سکے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دھماکے سنے گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ ہنگو میں خزینہ بانڈا چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ۔ ڈی ایس پی ڈیار خان سمیت 9 پولیس اہلکار شہید، 28 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری۔ زخمی پولیس اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جام شہادت نوش کرنے والے ڈی ایس پی سمیت پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ کہا شہید اہلکاروں نے جان کی قربانی دے کر فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ کراچی میں گلشن اقبال یونیورسٹی کے قریب پولیس موبائل پر دستی بم حملہ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق حملے کے وقت پولیس موبائل میں 6 اہلکار سوار تھے۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے۔ ان کا قائد پہلی بار وزیر اعلیٰ دھاندلی سے بنا، وہ ہر بار دھاندلی سے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گڑھی دوپٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا اس جماعت کا قائد آر او الیکشن کی وجہ سے تیسری بار وزیر اعظم بنا۔ ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو کسی الیکشن میں شفاف طریقے سے نہیں جیتے۔ بچہ بچہ جانتا ہے یہ دھاندلی کی وجہ سے اقتدار میں آتے ہیں۔ یہ مظفر آباد ہے، سری نگر نہیں۔ دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ 2 اگست کو تیر کی جیت اور کشمیر کی جیت پکی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے، 3 نسلوں سے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے میر میں دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر بحران کا حل پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ ہم بحران کو ختم کر سکتے ہیں، ہم عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ کمیشن بننے سے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کمیشن نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو قصوروار ٹھہرایا تو ہم احتساب کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بحال کیا جائے، البتہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، کوئی اور نہیں۔ دھاندلی کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے مظفر آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا ہمارے پاس 30 پولنگ اسٹیشن کے نتائج موجود ہیں۔ چودھری یاسین کے حلقے میں 30 پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کیا گیا۔ اپنے ووٹ پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے کارکن کو شہید کیا گیا تو اس وقت سیکیورٹی کہاں تھی؟ بلاول بھٹو نے کہا تشدد اور بندوق کے ذریعے الیکشن جیتنے والوں سے عوام نفرت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی امیدواروں کو سیٹیں نئی اسمبلی بننے سے پہلے دلواؤں گا۔ باریک واردات کی ماسٹر پیپلز پارٹی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر پیپلز پارٹی پر تنزیہ پوسٹ۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ایک جماعت کے غیر جمہوری رویے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیا۔ کل بلاول کی گفتگو سے لگا کسی کی کاپی کر رہے ہیں، تقریریں کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے سندھ میں کیا کیا۔ بلاول بھٹو تشریف لائے، انہیں براہ راست پنجاب کی ترقی دکھاتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا اس وقت آزاد کشمیر میں جو مسائل ہیں انہیں کوئی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی۔ آزاد کشمیر میں قومی حکومت بنائی جائے جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو۔
बैरिस्टर गौहर ने बताया, तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को पेशावर समेत मुल्क भर में जलसे करने जा रही है। मरकजी जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुसल्लह हमलावर रावलाकोट की इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। शरपसंद अनासर को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर्स एहलकार शहीद। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार कर लिया। जदीद असलहा बरामद। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारों पर हमले किसी सूरत कबूल नहीं। SSP रियाज मुगल ने कहा, कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुंसलिक बाज़ अनासर सोशल मीडिया पर गुमराहकुन और झूठी वीडियोस फैला रहे हैं। अमन व अमान ख़राब करने या झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल ख्वारिज के 32 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में फितनातुल ख्वारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। बलोचिस्तान के ज़िला नोशकी में फितनातुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब कर्ज रोल ओवर कर दिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगी के लिए पाकिस्तान को दिया था। ज़राए के मुताबिक कहना है कि सऊदी अरब ने यह कर्ज पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबर अल अहमद अल सबा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ों के दौरान कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। शेख जर्राह जाबर अल अहमद अल सबा ने वज़ीर आज़म को कुवैती क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। आवामी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की कुवैत के अज़्म का इयादा किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की फ़ील्ड मार्शल सैयदा सुमनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल और तामीरी काविशों को सराहा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से अलग अलग मुलाकातें। नेवल चीफ और एयर चीफ ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पहले कमांडर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। डीजल ₹2.24 महंगा, पेट्रोल 75 पैसे सस्ता। डीजल की कीमत ₹390.62 लीटर तक पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत ₹335.06 फी लीटर हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 15% किराए बढ़ाने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। महंगाई के मारे अवाम महंगे पेट्रोल के खिलाफ सरापा एहतजाज। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा। एक बैरल क्रूड ऑयल 8% महंगा होकर $91 का हो गया। WTI की कीमत में $6 इजाफा। $35 में फ़रोख्त। सालाना 20 करोड़ तक कारोबार वाले दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स स्कीम नाफिज। FBR ने छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स तरीक़ाकार जारी कर दिया है। मजमूई कारोबार पर 1% टैक्स अदा करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ कम अज़ कम $25,000 नकद टैक्स देना होगा। स्कीम में शामिल होने वाले दुकानदारों का ऑडिट नहीं होगा। गैर मामूली लेन देन या गलत इस्तेमाल की सूरत में महकमाना कार्रवाई की जा सकेगी। अहल दुकानदारों को PSO सिस्टम और डिजिटल इनवाइसिंग से इस्तिस्ना मुकर्रर।
تاریخ سے ریٹرن اور اسکیم کا انتخاب نہ کرنے پر 10 سے 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ رجسٹرڈ دکانداروں کو QR کوڈ پر مشتمل گرین پلیٹ جاری کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ مختلف شعبوں میں ٹیکس استعداد کے تخمینے کے لیے جامع اور سائنٹیفک طریقہ کار وضع کیا جائے۔ پاور سیکٹر میں ٹیکس چوری میں ملوث افراد اور کاروباروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ FBR کا نصب شدہ ٹریکنگ نظام فعال اور بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے۔ حکومت نے ٹیکس کے حوالے سے برآمدی اور مقامی شعبوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سطح کا مربوط ڈیجیٹل پالیسی فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا پبلک سیکٹر میں قومی سطح پر مربوط سینٹر تمام اداروں کے ڈیٹا کو مرکوز جگہ فراہم کر رہے گا، جس سے قومی وسائل کی بچت ہوگی۔ دانش اتھارٹی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تمام زیر تعمیر دانش اسکولوں کو معینہ مدت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ملک میں مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری۔ بھیرا میں ڈیرا فارم کے چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ فیصل آباد میں بھی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق۔ گجراوالا میں گیٹ میں کرنٹ آنے سے 24 سالہ نوجوان چل بسا۔ جلال پور بھٹیا میں چھت گرنے سے ماں اور 2 بیٹیاں زخمی۔ لاہور میں مکان کی چھت گرنے سے 10 افراد ملبے تلے دب گئے، خاتون جاں بحق، متعدد زخمی۔ گجراوالا اور حافظ آباد میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیراب۔ ناروال، شکرگڑھ، ڈسکا اور پھالیہ میں برسات، کئی علاقوں میں فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی سپلائی معطل۔ شکرگڑھ میں نالہ بئیں اور نالہ اوج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ سگمال کازوے بند ہونے سے نواحی دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ پنجاب میں بارشوں کا حالیہ سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ سندھ میں 31 جولائی سے 2 اگست تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ اور ہالی ووڈ میں ایک بار پھر سپر ہیرو کا راج، اسپائڈر مین کی نئی فلم ریلیز سے پہلی توجہ کا مرکز۔ مارول سیریز کی نئی فلم اسپائڈر مین برانڈ نیو ڈے 31 جولائی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ایڈوانس ٹکٹوں کی ریکارڈ فروخت نے تہلکہ مچا دیا، پہلے ہی ویکینڈ پر $80 کروڑ سے زیادہ بکنگ۔